معزز سامعین گرامی قدر، عبادات میں سے آج جس عبادت کو آپ احباب کے سامنے رکھنا ہے اور جو اللہ کے عذاب سے بچانے میں بے حد کارگر اور مؤثر ہے، جس کے بارے میں حضرت معاذ کا فرمان ہے کہ اس عبادت سے زیادہ کوئی چیز بھی انسان کو جہنم سے نہیں بچاتی، اس کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو درداء سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے رب کے ہاں بہت زیادہ پاکیزہ ہے، جو تمہارے رب کے ہاں بہت زیادہ درجات کو بڑھانے والا ہے، اور اس عمل سے بھی بہتر ہے کہ تم سونے اور چاندی کے پہاڑ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرو، اس سے بھی بہتر ہے، بہترین عمل ہے، اللہ کے ہاں بڑی عظمت والا ہے، اور اس چیز سے بہتر ہے کہ تم سونے اور چاندی کے پہاڑ خرچ کرو، اور اس چیز سے بھی بہتر ہے کہ تم کافروں کی گردنوں کو کاٹو۔ اگر بات یہاں تک ہوتی تو اس کا اجر و ثواب مجھے اور آپ کو سمجھ آ جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اور اس چیز سے بھی بہتر ہے کہ کافر تمہاری گردنوں کو کاٹیں۔ پہلی بات کہی کہ تم کافروں کی گردنوں کو کاٹو، جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے، اور پھر اگلا جملہ یہ کہا کہ کافر تمہاری گردنوں کو کاٹے، یعنی شہید فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اجر والا کام۔ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل سے پہلے دباچہ باندھتے یا صحابہ کے سامنے مقدمہ رکھتے تھے تو اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ لوگ اٹینشن ہو جائیں، لوگ توجہ کریں، تو صحابہ بے اختیار ہو کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول ایسا عمل تو ہمیں ضرور بتلائیے، وہ کون سا عمل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو لفظ کہا، ذکر اللہ، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا اللہ کے ہاں بہت بلند ہے، بہت پاکیزہ ہے، سونے اور چاندی کے پہاڑ خرچ کرنے سے بہتر ہے، تم کافروں کی گردنیں کاٹو اس سے بھی بہتر ہے، اور کافر تمہاری گردنیں کاٹیں اس سے بھی بہتر ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی بات اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، جیسے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے سمجھایا کہ ایک ٹریڈنگ ہے، اللہ کے ساتھ تجارت ہے، تم اللہ کو قرضہ دو، اللہ کو بھلا قرضے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے۔ بعین اسی طرح اس نیکی کے کام اور عبادت کے حوالے سے اللہ رب العزت قرآن پاک میں پھر بڑا مختصر سی ایک بات کہتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اکیلی محدثین کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک یہ جو ذکر کے حوالے سے آیات ہیں کہ صبح ذکر کرو، شام ذکر کرو، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کے وقت ذکر کرو، اپنے لیٹے ہوئے ذکر کرو، کھڑے ہو کے ذکر کرو، رکوع میں ذکر کرو، سجدے میں ذکر کرو، اپنی کروٹوں میں ذکر کرو، ان تمام آیات کو اللہ نہ بھی نازل کرتا، صرف ایک یہ آیت نازل کر دیتا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، یہ میری تمہارے ساتھ ایک ٹریڈنگ ہے، تمہارا میرے ساتھ ایک پیکٹ ہو رہا ہے، تم میرا ذکر کرو، میں رب تمہارا ذکر کروں گا۔ محدثین مفسرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت میں اور کوئی چیز بھی نازل نہ کرتا تو یہی آیت کافی تھی، اور بندہ مومن کے دل کو اطمینان اور سکون دینے کے لیے کافی تھی کہ اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے سبحان اللہ کہوں گا، اللہ اکبر کہوں گا، الحمدللہ کہوں گا، یہاں بیٹھ کے میں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ ذکر کی اقسام ہیں، آگے چل کے ان کو بیان کریں گے۔ میں نے کیا کیا؟ اللہ کا ذکر کیا، بدلے میں اللہ کیا کر رہا ہے؟ میرا ذکر کر رہا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ پوری دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ٹریڈنگ کیا بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے؟ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح ایک اور انداز میں بندہ مومن کو سمجھائی
کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے، جس وقت بھی ذکر کرتا ہے، جہاں مرضی بھی ذکر کرتا ہے، گھر میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے، سفر میں، دکان میں، جہاں بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. اللہ تو پہلے ہی ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من، اللہ کے لیے یہ فاصلوں کی، یہ فاصلے مخلوق ہیں، اللہ کے لیے ان فاصلوں کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے ہر مخلوق کے اوپر دسترس بھی رکھتا ہے، اور یہ فاصلہ اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ہمارے نزدیک فاصلے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے کوئی فاصلہ نہیں ہے. میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسے ہی وہ سبحان اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. وہ اگر اپنے جی میں، اپنے نفس میں، اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں رب بھی اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ کی قسم یہ ٹریڈنگ ہے، اور سچی ٹریڈنگ ہے. ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ، آپ نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا. اور اس کے ذکر کے جو انداز ہیں وہ اللہ کا ذکر کرنا، اس بندے کا نام لینا ہے. جی ہاں، اس بندے کا نام لینا بھی ہے. اور اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ وہ بندہ جب کسی مجلس میں، جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اگر وہ کچھ لوگوں میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس مجلس سے بہتر مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے. اور وہ مجلس کون سی ہوتی ہے؟ اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اللہ کے گھروں میں جب لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اللہ کا کلام سننے کے لیے، تراویحیں پڑھنے کے لیے، دروس سننے کے لیے. جب مسجد میں کوئی قوم آ کے بیٹھ جاتی ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ان کے دلوں میں سکینت اترتی ہے، ان کے دلوں میں طمانینت کا نزول ہوتا ہے. مراد یہ ان کی بیماریاں، مشکلات، مصیبتیں، خواہشات، حاجات پوری ہوتی ہیں. اور اللہ رب العزت ان بندوں کا اپنے مقرب ملائکہ کی مجلس میں ذکر کرتا ہے. صحیح حدیث ہے. یہ ذکر کیا ہے؟ کیا میں نے تو کہا سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کیا، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں نے تو اللہ کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ جواب میں کیا ذکر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے انداز بھی محدثین نے بیان کیے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں یہ کہتا ہے فلاں ابن فلاں نے نام لے کے میری حمد بیان کی ہے، میری تسبیح بیان کی ہے. اس مجلس میں فلاں 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 جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ایک ایک کا نام لے کے فرشتوں کے سامنے اللہ ذکر کرتا ہے کہ فلاں بندے نے میرا ذکر کیا ہے، فلاں بندہ میری ذکر کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، فلاں بندہ میرا ذکر سن رہا ہے، میرے فرشتوں فلاں بندہ میرا ذکر سن رہا ہے. یہ کہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ؟ کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ ٹریڈنگ ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کرتا کیوں ہے؟ فرشتوں کے ہمراہ، جو اس مجلس سے بہتر مجلس ہے، اللہ کی مجلس اس مجلس سے بہتر ہے. اور ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کی رحمتوں کو پانے کی ایک کوشش ادنا سی حقیر سی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کا نام لے کے ذکر کر رہا ہے. کس وجہ سے؟ محدثین اس کی تائید میں کچھ حدیثیں لائے ہیں، اور ان حدیثوں کے الفاظ یہ ہیں کہ جب جب نیچے والا بندہ اوپر والے رب کا ذکر کرتا ہے تب تب اوپر والا رب فرشتوں کی مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مجلس اور وہ بندہ فرشتوں میں مقبول ہو جاتا ہے. مقبول ہو جاتا ہے. ہاں، ایک بندہ 100 دفعہ ایک دن میں سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، ایک بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ آسمان کے فرشتوں میں اس کا نام لے رہا ہے. 1000 بندے کی مجلس ہے، 200 300 400 بندوں کی مجلس ہے، ان 200 300 کے نام اللہ تعالیٰ ہر روز لے رہا ہے کہ یہ ذکر ایک آیت کے بدلے میں، ایک آیت سننا بھی اللہ کا ذکر سننے کے برابر ہے، ایک حدیث سننا اللہ کا ذکر سننے کے برابر ہے.
اللہ کے راستے میں چلنے والی ایک بات سننا اللہ کے ذکر میں شامل ہونے کے مترادف ہے۔ یہ 100 بندوں کے 200 بندوں کی مجلسوں کے نام اللہ تعالیٰ فرشتوں میں لے رہا ہے، تو کیا فرشتے ان ناموں کو یاد نہیں رکھتے؟ فرشتوں میں وہ مقبول ہوتا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جو بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کا اتنی کثرت سے ذکر کرتے ہیں کہ فرشتوں میں نہ صرف مقبول ہوتا ہے بلکہ اللہ رب العزت اعلان فرما دیتے ہیں۔ اعلان کہ اے جبریل امین، یہ جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ میرا ذکر کر رہا ہے اور میں 100 مرتبہ اس کا ذکر تمہارے سامنے کر رہا ہوں، اس کی ایک وجہ ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ وہ وجہ کیا ہے جبریل امین؟ پوچھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہوں۔ اے جبریل امین، تیرے پہ لازم ہے تو اس بندے سے محبت کر۔ جبریل امین پھر اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور سنتا ہے، اور جبریل امین پھر فرشتوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اللہ بھی اور جبریل امین بھی، وہ بندہ جو دن میں اتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اور جبریل اس سے محبت کرنا شروع ہو گئے ہیں، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو جاؤ۔ پھر حدیث کے الفاظ یہی کافی ہے کہ اللہ محبت کرنا شروع ہو جائے، جبریل امین اور فرشتے کرنا شروع ہو جائیں، لیکن اس پر بس نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی محبت زمین پہ اتاری جاتی ہے، اور زمین کے جو مقرب ترین لوگ ہوتے ہیں، محترم ترین لوگ ہوتے ہیں، یعنی علماء ان لوگوں سے خود بخود محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کی بات، اس میں ہو سکتی ہے بعض مفسرین نے لکھا کہ مقبول عام بھی ہو جاتا ہے، مقبول عوام بھی ہو جاتا ہے، لیکن مراد یہ ہے وہ جو اللہ کے نیک بندے دنیا کے اوپر ہیں وہ اس شخص سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا کام کس بات سے شروع ہوا؟ فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور ذکر بھی کہاں کروں گا؟ اس مجلس میں جو تمہاری مجلس سے بہتر ہے، اور وہ مجلس کون سی ہے؟ فرشتوں کی مجلس ہے۔ اگر بات یہاں تک بھی ہو تو اللہ کی قسم اجر و ثواب کو ذکر کے سمجھنے کے لیے کافی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اتنی عظیم عبادت کو سمجھانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور حضرت معاویہ پہ تان کرنے والے صرف اس ایک حدیث کو سن لیں۔ حضرت امیر معاویہ اس مجلس میں شامل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں سیدنا امیر معاویہ سے، اور صحابہ سے پوچھتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ کا لفظ نام کے ساتھ اس حدیث میں موجود ہے۔ اے امیر معاویہ، اور صحابہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ کہا اللہ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی آمد بعثت نبوت کا تذکرہ کر رہے تھے اور اللہ کی رحمتوں کو یاد کر رہے تھے۔ امیر معاویہ قسم خدا کی تم یہ کر رہے تھے؟ اے میرے صحابہ تمہیں قسم لگے تم کیا واقعی صرف یہ کام کر رہے تھے؟ اللہ کا شکر کر رہے تھے، آپ کی بعثت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اب آپ نے غور کرنا، یہ ذکر کی اس نوعیت کی قسم نہیں ہے کہ ہم 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھیں، ہم 2 نفل پڑھیں، ہم اللہ کے نام کی تسبیحات کریں، ہم استغفار کریں۔ صرف یہ ذکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے میں ایک نبی بھیجا، ہمیں اسلام کی ہدایت، یعنی صرف حمد بیان ہو رہی ہے، صرف ایک جملہ ہی ہے نا۔ رسول اللہ نے کہا یہ نہیں سوچنا کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں، میں نے قسم دے کے صرف ایک بات پہ ایک وجہ سے پوچھا، اعجاب کی وجہ سے، کہ آسمان سے ابھی میں اندر تھا، گھر سے جبریل امین کا نزول ہوا ہے، جبریل امین نازل ہوئے، عرش کی بلندیوں والے رب نے ان کو بھیجا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اطلاع دو یہ جو اس کے گھر کے باہر ایک مجلس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے مجلس پتہ نہیں کس کو سمجھا، اور صحابہ کی مجلس یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے گھر کے باہر مجلس بیٹھی ہوئی ہے نا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اطلاع دو اللہ رب العزت
جو انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اس مجلس کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں، ذکر نہیں کر رہے، فخر فرما رہے ہیں۔ وہی بات کا تم نے کہا تھا نا کہ یہ خون بہائیں گے، یہ زمین کی پشت کو رنگین کر دیں گے، دیکھو محمد کے گھر کے باہر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اطلاع دے دو کہ اللہ اس مجلس کے اوپر مکرم ملائکہ کے درمیان فخر فرما رہے ہیں۔ جن صحابہ کے اوپر فخر فرما رہے ہیں ان میں سیدنا امیر معاویہ شامل نہیں ہے جو راوی ہیں۔ ہمارا معاشرہ بغض صحابہ میں کہاں تک پہنچ گیا، اور کتنی اکیلی ایک یہ حدیث ہو، ویسے تو سیدنا امیر معاویہ کی شان اور مناقب کے مختلف دلائل ہیں، لیکن یہ اکیلی حدیث ہو، سیرو ھذا جمدان سبق المفردون، رسول اللہ ایک سفر سے آ رہے ہیں، ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، سیرو تیزی سے ذرا بڑھو، سفر کمپلیٹ کرو، ھذا جمدان یہ جمدان پہاڑی، سبق المفردون، مفردون سبقت لے گئے ہیں، ومل مفردون یا رسول اللہ، مفرد کون ہے؟ اے اللہ کے رسول آپ اتنی تیزی کے ساتھ کیوں اب سفر کر رہے ہیں؟ سبق المفردون، مفرد سبقت لے گئے ہیں۔ اے اللہ کے رسول پہلے یہ تو بتائیے مفرد ہے کون، بعد میں آپ سے پوچھتے ہیں آپ تیزی سے کیوں چل رہے ہیں، سیرو سیرو جلدی جلدی کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ جلدی اس لیے کہہ رہے ہیں، آگے بیان کر رہے ہیں، الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، وہ لوگ سبقت لے گئے جو اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ عورتیں سبقت لے گئیں جو اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ ہم سفر میں مشغول ہیں، جلدی گھر پہنچتے ہیں، جلدی مسجدوں میں پہنچتے ہیں، جلدی ذرا اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ جائیں۔ ذکر کرنے والے تو سبقت لے گئے، ہم سفر میں مصروف رہے، کچھ ذکر الہی کم ہو گیا۔ اور وہ لوگ جو گھروں میں قیام پکڑے ہوئے ہیں، اس حدیث کو ملائیے، رسول اللہ کا سفر بلا سبب ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ جیسا سفر ہے، تبلیغ دین جیسا سفر ہے، کیا اجر و ثواب سے خالی ہے؟ لیکن پہلی حدیث ذہن میں رہیے کہ ذکر اللہ قتل کرنے والوں اور مجاہد فی سبیل اللہ اور شہید فی سبیل اللہ سے بھی جو صحیح ذکر ہوتا ہے اس کا ذکر سبقت لے جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ کہہ رہے ہیں جلدی کرو، ہم بھی ذکر کی طرف لوٹ جائیں۔ اکیلا ذکر الہی اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث بھی متفقن علیہ، آسمان سے فرشتوں کی چند فرشتوں کو مختص کیا ہوا ہے کہ جاؤ زمین پہ پھیل جاؤ، زمین کے کناروں میں دیکھو، کہیں پہ ایک بندہ بیٹھ کے کہیں مسجد میں یا گھر کے اندر میرا ذکر کر رہا ہے، اس کے ساتھ ٹریڈنگ آپ کے سامنے سارے احوال رکھ دی، 2 بندے تھے، جاؤ اللہ کے گھروں میں دیکھو، جاؤ ایسی مجلسوں کو ڈھونڈو جہاں پہ میرا ذکر ہو رہا ہے، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور صرف ان مجلسوں کو ٹریس کرتے ہیں، ان کے پاس اسپیشل ٹریسنگ کی صلاحیت موجود ہے کہ جہاں سے ذکر اللہ اٹھ رہا ہے اس کی ایک خاص قسم کی سگنل ہے جو وہ فرشتے کیچ کرتے ہیں اور تیزی سے اس مجلس کے پاس آ جاتے ہیں۔ وہ سگنل جیسے ہیں، نور کے ہیں، جو ہیں، یہ الگ بحث ہے، اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ نہیں۔ جہاں کہیں زمین کی پشت کے اوپر چند لوگ بیٹھ کے درس و تدریس کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اللہ کے ذکر کی مجلس سجائے بیٹھے ہیں، ان سے ایسے سگنل نکلتے ہیں جو آسمان کے فرشتے کیچ کرتے ہیں اور فوری طور پہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچ کے کرتے کیا ہیں؟ اس مجلس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، اور پوری ریکارڈنگ کو لے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے محدثین نے کہا جب 2 بندے بھی 3 بندے بھی آپس میں درس تدریس کریں تو 2-3 جملے ضرور یہ بولیں، اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما، کہیے اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما، آمین کہیے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اور اللہ اکبر کے ساتھ تو ہر بندہ، ہر مبلغ،
ہر سننے والا تکبیر نماز میں ہو جیسے بھی اللہ اکبر، وہ یہی باتوں کی ریکارڈنگ لے کے اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ آپ کی بڑائی کو اللہ اکبر کہہ رہے تھے، آپ کا ذکر ہو رہا تھا، آپ کو بڑا مانا جا رہا تھا، آپ کے ذکر کی باتیں ہو رہی تھی. مجھے دیکھا ہے؟ نہیں. اگر مجھے دیکھ لیتے پھر تو آپ ہی کی عبادت کرتے، کبھی غافل نہ ہوتے. مانگتے کیا تھے؟ جنت مانگتے تھے. جنت دیکھی ہے؟ نہیں. اللہ اگر انہوں نے دیکھی ہوتی تو شاید اس کی طلب میں یہ ذکر کی مجلسیں کبھی ختم ہی نہ ہوتی. مفہوم یہ ہے. کس چیز سے پناہ طلب کرے؟ جہنم سے. جہنم دیکھی ہے؟ نہیں. اے اللہ یقینی بات یہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم دیکھ لے کبھی اس میں نہ آئے اور اس سے پناہ مانگتا رہے. تو اللہ رب العزت صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ رب العزت ان فرشتوں کو کہتا میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی ایسی مجلسوں کو دیکھ کے آؤ. یہاں پہ میرا ذکر ہو رہا ہے، جنت کے تذکرے ہو رہے ہیں، جہنم کے تذکرے ہو رہے ہیں تاکہ ان سے بچا جائے اور جنت میں داخل ہوا جائے. یہ پوری کی پوری ذکر کی جو مجالس ہوتی ہیں ان کا مفہوم یہ الفاظ ادا کیے بغیر بھی یہی ہوتا ہے. یہ بھی محدثین نے لکھا. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو مخاطب ہو کے اچانک کہتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ انی قد غفرت لہم، میں تمہیں بھیجا تھا. ویسے تو اللہ کو بھی پتہ ہی ہے مجلس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، لیکن فرشتوں کو یہ گواہ بنانا مقصود تھا. میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اس مجلس کے شرکاء کے ہر گناہ کو معاف کر دیا اور سب کے لیے جنت کا پروانہ جاری کر دیا. صرف ایک مجلس کا اجر و ثواب ذکر کا یہ ہے انی قد غفرت لہم. فرشتے بھی حیران ہو جاتے ہیں، فرشتے حیران ہو جاتے ہیں. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں فلان لیس منہم انما جاء لحاجہ. اے اللہ آپ نے سب کو معاف کر دیا؟ جی ہاں. سب کو جنت میں داخل کر دیا؟ جی ہاں. اے اللہ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا، ایک شخص ایسا تھا. کیسا تھا؟ وہ اس ذکر کی مجلس میں شامل ہونے کے لیے نہیں تھا آیا، وہ تو جلیبیاں لگا رہا تھا، وہ تو مسجد کی صفائی کر رہا تھا، وہ تو اس مجلس کے باہر اپنے کسی الیکٹریشین کے کام کے لیے آیا تھا، وہ تو اپنی کسی ضرورت اور حاجت کے لیے آیا تھا. فلان لیس منہم فانما جاء لحاجہ. وہ اس مجلس میں شامل ہونے کے لیے نہیں تھا آیا، اپنے کاروباری غرض سے آیا تھا. بجلی ٹھیک کرنے آیا تھا، گیس کا پلمبر تھا، کسی کام آیا تھا، کوئی سامان ڈیلیوری کرنے آیا تھا، کچھ لینے دینے کے لیے آیا تھا. اللہ تو نے سب کو ہی معاف کر دیا. اللہ رب العزت جواب میں کہیں گے ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم. اے میرے فرشتوں یہ مجلس جس میں میرا ذکر کیا جائے ایسی بابرکت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ رہنے والا، اس کے پاس بیٹھنے والا، اس کے پاس سے گزرنے والا چاہے اپنی ہی حاجت میں کیوں نہ ہو اس کو بھی رب تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. ہم نے وما قدر اللہ حق قدری، اللہ یہ چاہتا ہے میں بھی اور آپ بھی جنت میں چلے جائیں، اور طریقے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتا دیے ہیں. پھر بھی اگر انسان جہنم میں چلا جائے تو اللہ کی قسم وہ خود ظالم ہے، وہ خود ظالم ہے. تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.